ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، ہمارے اور آپ کا کیا رشتہ ہے میرے بھائیوں، کتنا محبت والا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر ہم اپنے بچوں کو بھی اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھائیں گے، میرے نبی نے ایسے اچھے انداز میں اپنی امتی کو سمجھا کر دنیا کے اندر سے گئے میرے بھائیوں۔ ایک رشتہ اور کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ اور مومنوں کا رشتہ گنایا میرے بھائیوں۔ کیا رشتہ گنایا کہ مومنوں کا مثال دیا اللہ کے نبی نے۔ کیا مثال دیا؟ مثال یہ دیا کہ یاد رکھو جسم کے اندر ہم اور آپ کیا ہوتا ہے، کہیں پر چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، کہیں پر کٹ جائے، اس تکلیف کو جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا میرے بھائیوں، اس درد کو، اس تکلیف کو جسم کا سارا حصہ محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہی مثال مسلمانوں کے دی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر مسلمان کہیں پر بھی اگر پریشان ہے، اس پریشانی کو ہر مسلمان اپنے دل کے اندر محسوس کرے، یہ ہمارا رشتہ ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کو گنا کر دنیا کے اندر سے گئے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں، کس بات پر اختلاف کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آج اختلاف اس بات پر بھی ہمارے اندر ہے، ہماری دکانیں اگر کہیں پر کھل گئی ہے، وہی دکان اگر ہمارے سامنے کھل جائے، اس پر بھی ہم اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا صحابہ کے واقعہ کو نہیں دیکھے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک صحابہ کا ایک واقعہ آیا میرے بھائیوں، آپ پڑھو تو میرے بھائیوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ آیا ہے کہ دو صحابہ اکرام کی کپڑے کی دکان آمنے سامنے تھی۔ ایک صحابہ کی دکان پر ایک گراہک، دو گراہک، تین گراہک آتا ہے، چوتھا گراہک جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی میرا فلاں ساتھی کی دکان سامنے ہے، میرے اس دکان پر اتنے گراہک آج آ چکے ہیں کہ میرا چولہا، میرے گھر کا چولہا جل سکتا ہے، میرے فلاں ساتھی کے پاس ایک گراہک نہیں گیا ہے، تم وہاں سے کپڑے لے لو تاکہ آج اس کے گھر میں چولہا جل سکے، اس کے بچے کی بھوک مٹ سکے میرے بھائیوں۔ یہ جذبہ صحابہ رسول تھا میرے بھائیوں، انہوں نے یہ محبت کا پیغام دنیا کے اندر دیا میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کرنے والی قوم، اختلاف و انتشار میں رہنے والی سماج و معاشرے میں رہنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے میرے بھائیوں۔ آج اختلاف کا نتیجہ ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف بیٹھ چکا ہے لوگوں کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے سورہ انفال سے نمبر 8 آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اے لوگو سنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے آپس میں اختلاف و انتشار کو جنم دیا، آپس میں اگر تم نے پھوٹ کو جنم دیا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور یہی حال ہمارے اور آپ کا ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈرپوک ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو چکا ہے میرے